رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ کے اندر زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ چونکہ رمضان المبارک میں مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے ان مسائل کو جاننا اور مسائل جان کر صحیح مصرف تک زکوٰۃ کا پہنچانا۔ ایک بڑا طبقہ تو مسلمانوں کا وہ ہے جو زکوٰۃ سرے سے ادا ہی نہیں کرتا، جو مال ہے بس خود اپنی ضروریات میں، اپنے عیش میں، اپنے کاموں میں، اللہ نے جو حق غریبوں کا اس میں رکھا ہے وہ غریبوں تک اس کا حق نہیں پہنچاتا اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ان کے لیے تو سخت وبال ہے، سخت وعید ہے، دنیا میں بھی پکڑ ہے اور آخرت میں بھی پکڑ ہے۔ وہ مسلمان جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو حساب کتاب کر کے اور پوری طرح سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اندازے سے نکال دیا، کچھ نکال دیا، بس کوئی آیا دے دیا زکوٰۃ کی نیت سے۔ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پورا حساب کتاب کر کے جو کچھ انسان کے پاس مالیات ہے، ان تمام مالیات کا جن میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا حساب کتاب کر کے ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ اچھی طرح سے ادا کرنی چاہیے، تاکہ زکوٰۃ کا کوئی حصہ ہمارے مال میں رہ نہ جائے۔ اس لیے کہ وہ غریبوں کا حق ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ نے دیا ہے غریبوں کو پہنچانے کے لیے ہمارے واسطے سے، کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم غریبوں تک پہنچا دینا، باقی 97% تم استعمال کرو اور ہمیشہ استعمال کرو۔ صرف سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا 2.5% غریبوں کو پہنچا دینا بس۔ چونکہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، اور ہر فرض اسی انداز سے ادا ہوتا ہے جس انداز سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ عبادت ہے یہ۔ جیسے آپ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے کہ ہم جیسے چاہیں گے ویسے پڑھیں گے، بلکہ نماز اسی وقت نماز ہوگی جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ نے وضو نہیں بنایا، نماز پڑھ لی، چاہے جتنی نماز پڑھتے، چاہے جتنے اخلاص سے پڑھ لیں، وہ قبول ہی نہیں ہوگی، وہ نماز ہوگی نہیں۔ آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ لیں، ہوگی نہیں، چاہے جتنا اچھا آپ پڑھیں، ساری ادائیگی، سارے ارکان سب کچھ کر لیں، لیکن چونکہ یہ نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اس لیے قبول نہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ بھی چونکہ فرض ہے، اس لیے جیسے بتائی گئی ہے اسی انداز سے جب ادا کی جائے گی تو ادا ہوگی۔ اپنی مرضی سے آپ نے ایک تو سرے سے ادا ہی نہیں کیا، ان کا کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اپنے مالوں کی ہم زکوٰۃ ادا کریں، لیکن جو لوگ ادا کر رہے ہیں ان میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی مرضی کے حساب سے کرتے ہیں، شریعت کے حساب سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر شریعت کے حساب سے تمام مالدار اپنے مالوں کی ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے نظام ہی زکوٰۃ کا ایسا رکھا ہے۔ کائنات کو بنانے والے کو معلوم ہے کہ
کتنے فیصد اگر رکھی جائے گی اس سے غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اسی لیے 2.5% رکھا ہے, 3 نہیں رکھا, 2 نہیں رکھا, یا اس سے کم زیادہ نہیں رکھا. جتنا مال اللہ نے دیا اس کو پتہ, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر مالدار 2.5% صحیح مصرف تک پہنچا دیں گے تو غریبوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی, غربت باقی نہیں رہے گی. لیکن ہم لوگ صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے. اللہ پاک اس عمل کو بھی صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 چیزیں پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی کہ زکوٰۃ کے بارے میں بنیادی طور پر 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے. اشیاء زکوٰۃ یعنی کن چیزوں میں زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوتی ہے. دوسرے نصاب زکوٰۃ یعنی وہ چیزیں کتنی ہو جائیں کہ زکوٰۃ واجب فرض ہو جائے گی. تیسرے نمبر پر شرائط زکوٰۃ یعنی کب ان پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا. اور چوتھے مصارف زکوٰۃ کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی. تو شروع کی 2 چیزیں تو گزشتہ جمعہ میں, تیسری بھی تقریباً کچھ ہو گئی تھی. یعنی اشیاء زکوٰۃ ہم لوگوں کے یہاں عام طور سے 4 چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے بتایا تھا کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں لیکن چونکہ ان سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا عموماً, اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا. 4 چیزیں جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, جن کو اشیاء زکوٰۃ کہتے ہیں. روپے, پیسے, کرنسی, نقدی, وہ اپنی ہو یعنی اپنے ملک کی ہو, کسی دوسرے ملک کی ہو, کسی کی بھی ہو. روپے, پیسے, نقدی کسی بھی شکل میں ہو, وہ اشیاء زکوٰۃ ہیں. دوسرے سونا کسی بھی شکل میں ہو, زیور کی شکل میں ہو, ڈلے کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو. تیسرے چاندی کسی بھی شکل میں ہو. اور چوتھے تجارت کا سامان, مال تجارت. مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو. چاہے آپ تجارت نہ کرتے ہوں, آپ جاب کرتے ہیں, آپ کوئی اور کام کرتے ہیں, آپ کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے, آپ نے کسی جگہ زمین لے کر خرید لی کہ ریٹ بڑھ جائیں گے تو اس کو بیچ دیں گے. اب یہ زمین مال تجارت ہے. آپ نے فلیٹ لے لیا کہ ریٹ بڑھ جائیں گے بیچ دیں گے, یہ فلیٹ مال تجارت ہے. تو یہ ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے. روپے پیسے ہوں, سونا ہو, چاندی ہو اور مال تجارت ہو. کتنے پہ ہوتی ہے یہ بھی عرض کر دیا تھا پچھلے جمعہ کو. اس میں صرف 2 چیزوں کا نصاب شریعت نے متعین کیا ہے, سونے کا اور چاندی کا. روپے پیسوں کا اور مال تجارت کا کوئی نصاب متعین نہیں ہے. البتہ روپے پیسے اور مال تجارت جب سونے چاندی میں سے کسی نصاب کے برابر پہنچ جائیں گے تو ان پہ بھی زکوٰۃ ہو جائے گی. سونے چاندی کا متعین کر دیا ہے. سونا 7.5 تولہ ہو, چاندی 52.5 تولہ ہو. آج کل گرام کے حساب سے چلتا ہے تو 88 گرام سونا ہو یا 612 گرام چاندی ہو. روپے پیسے اتنے ہوں جس سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو. مال تجارت اتنا ہو جس سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو. اگر اتنی مقدار میں یہ چیزیں پہنچ جائیں گی تو شریعت کے حساب سے ایسا انسان مالدار ہوگا. اس کو سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی 2.5% غریبوں تک, مستحق تک پہنچانا ضروری اور فرض ہوگا. شرائط زکوٰۃ کیا ہیں؟ شرائط زکوٰۃ میں پہلی شرط یہ ہے کہ جب آدمی مالدار ہوا, جس دن وہ مالدار ہوا ہے اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض اس وقت ہوگی جب پورا سال گزر جائے. 1 سال جب پورا ہو جائے گا تو جس تاریخ کو یہ مالدار ہوا تھا اس تاریخ میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا. لیکن ہم نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کو کہ عام طور سے لوگوں کو چونکہ اپنے مالدار ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہوتی تو سال میں 1 تاریخ کو کوئی متعین کر لیں. مہینہ متعین نہ کرے کہ رمضان میں نکالیں گے, رمضان کی بھی کوئی 1 تاریخ, یا آپ سال کے کسی مہینے میں, انگریزی مہینہ نہ ہو, اسلامی مہینے کے حساب سے آپ 1 تاریخ متعین کر لیں کہ ہم اس تاریخ کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے. آپ نے مثال کے طور پہ 10 رمضان, 15 رمضان, 20, کوئی بھی 1 تاریخ متعین کر لی. اب اس تاریخ میں آپ کے پاس ان 4 چیزوں میں سے جتنی چیزیں ہوں گی, روپے پیسے ہوں, چاہے آپ کے پاس ہو یا آپ نے کسی کو قرض میں دے رکھا ہو, یا بینک میں ہو, یا مارکیٹ سے وصول کرنا ہو, کسی بھی صورت میں ہو, یعنی جن پیسوں کے آپ مالک ہیں چاہے وہ آپ کے پاس ہو یا کسی اور کے پاس, وہ پیسے. دوسرے سونا, چاہے زیور کی شکل میں ہو, کسی اور شکل میں ہو. تیسرے چاندی,
اور چوتھے مال تجارت. یہ چاروں چیزیں اس تاریخ میں جو تاریخ آپ نے فکس کی ہے, متعین کی, اس تاریخ میں چاروں چیزیں جتنی ہوں گی ان سب کو جوڑنے کے بعد اب اگر کوئی قرض ہے, آپ کو قرض ادا کرنا ہے, کسی کا دینا ہے, اتنا قرض مائنس کر دیجئے, ہٹا دیجئے. اب باقی جو مال بچے گا اس مال کا 2.5% غریبوں تک پہنچانا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سال پورا ہو گیا, اب اس تاریخ میں آپ نے تاریخ متعین کر لی, اب ہر سال اسی تاریخ میں آپ کو, اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ مال تو ایسا ہو جو 2 سال 3 سال 4 سال سے مسلسل آپ کے پاس چلا آ رہا ہے, کچھ ایسا ہے جو ابھی 1-2 مہینے پہلے آیا ہے, کچھ ایسا ہے جو ابھی 1-2 دن پہلے آیا اس تاریخ سے, ان سب کی زکوٰۃ نکلے گی. یعنی ہر مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے, بس ایک بار جب سال پورا ہو کر انسان صاحب نصاب مالک ہو گیا تو ہر سال اس تاریخ میں اس کے پاس جتنا مال ہوگا اس پورے مال کی زکوٰۃ نکلے گی. ہر مال پر سال گزرنا, اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. آدمی کہتے چھوڑے گا, آج اس نے 100 روپے کمائے, کل 200 کمائے, پھر 1 لاکھ کمائے, 2 لاکھ کمائے, ہر مال پر پورے سال پھر وہ زکوٰۃ ہی نکالتا رہے گا. سال میں بس ایک تاریخ متعین ہوگی, اس تاریخ میں اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی. دوسری شرط ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کی کہ زکوٰۃ کی نیت سے مال دینا. اگر آپ نے دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی, مثال کے طور پہ کسی آدمی نے آپ سے قرض مانگا کہ ضرورت ہے 1 لاکھ روپے قرض دے دیے, وہ لے کے چلا گیا, اب وہ ادا ہی نہیں کر رہا ہے, اس کی حالت بھی ادا کرنے کی نہیں ہے, بیچارہ غریب ہو گیا. آپ نے سوچا کہ چلو اچھا زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں, زکوٰۃ میں ادا ہو جائے گا. یہ زکوٰۃ کی نیت ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ دیتے وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا تھا. جس وقت آپ مال دے رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر زکوٰۃ کی نیت اس وقت نہیں ہے, آپ نے ایسے ہی ہدیہ دیا تھا یا اور کوئی نیت تھی اس سے دیا تھا, بعد میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے وہ مال زکوٰۃ کا نہیں بنے گا, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تیسری شرط یہ کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنا کر دیں. آپ نے مالک نہیں بنایا, بس زکوٰۃ کوئی چیز اس کو دے دی کہ تم استعمال کرو. آپ نے زکوٰۃ کے پیسے سے ایک آٹو خرید لیا, آج کل ای رکشہ آ رہا ہے, ای رکشہ خرید لیا کہ ہم کسی کو دے دیں گے, اس کی ضرورت پوری ہوگی, وہ اپنا کام کرے گا. زکوٰۃ کی رقم سے وہ خرید کے, لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کو اس کا مالک نہیں بنایا. آپ نے کہا لو جاؤ اس کو استعمال کرو اور اس سے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لو, اپنا پیسے کماؤ. مالک آپ خود ہیں اس کے, اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جس کو زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے. اگر مالک نہیں بنائیں گے آپ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جو صاحب نصاب نہ ہو, یعنی شریعت میں 2 ہی, یا تو مالدار ہوں گے یا غریب ہوں گے. مالدار وہی جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو, یا اتنے روپے پیسے ہوں جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو, ایسا شخص مالدار ہے. اگر اس کے پاس کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو وہ غریب ہے شریعت کی نگاہ میں. آپ اس غریب کو زکوٰۃ کے پیسے یا اور کوئی چیز زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں. یعنی جو غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں, مالدار وہ دے دے. البتہ ان غریبوں میں کن کو دینا زیادہ افضل ہے تو زکوٰۃ میں اپنے رشتہ داروں کو جو مستحق ہوں, جن کو زکوٰۃ کی ضرورت ہو, ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا یہ ڈبل اجر کا مستحق, اس میں زیادہ اجر ملتا ہے, دوہرا اجر ملتا ہے. ایک زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اجر, دوسرے صلہ رحمی کا, رشتہ داریوں کے نبھانے کا اجر ملتا ہے. اور ہر انسان اپنے رشتہ داروں کی حالت سے واقف ہوتا ہے. بھائی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اتنے بچے ہیں, ان کی اتنی ضرورت ہے, یہ چیزیں وہاں استعمال ہوتی ہیں, کاروبار اتنے دنوں سے ان کا کچھ ہو نہیں رہا, تو کیسے گھر کا خرچ چل رہا ہوگا. تو اپنے رشتہ داروں کی حالت سے انسان اچھی طرح واقف ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو مستحق ہیں ہماری زکوٰۃ کے وہ ہمارے اپنے رشتہ دار. آپ کے اپنے شہر میں ہوں ان کو دیجئے, ان کا خیال رکھیے. بعض لوگوں کو دیکھا, ہمیں معلوم ہے ایک بھائی ہے, اس بھائی کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھا سکے, فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں. اور دوسرے بھائی کو اللہ نے نوازا ہے, وہ خوب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, لیکن دوسری جگہ دے رہا ہے, اپنے بھائی کا خیال نہیں. اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ پتہ نہیں کہ ہمیں کہاں پہلے دینا چاہیے.
تو سب سے پہلے جو مستحق، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں کون مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسرے نمبر پر جو دینی مدارس ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کریں، وہاں بھی دوہرا اجر ہے، وہاں مستحق بچے، غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دیگر مصارف کے ساتھ ساتھ وہاں دین کی حفاظت بھی ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی اجر ہوگا اور دین کی حفاظت کا بھی اجر ملے گا کہ اس میں ہمارا حصہ لگ رہا ہے، تو ان مدارس دینیہ میں دیں۔ البتہ آپ جہاں بھی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے زکوٰۃ کو صرف ادا کر دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح مصرف تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر صحیح مصرف تک نہیں پہنچایا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ ذمے میں باقی رہے گی۔ آپ نے کسی رشتہ دار کو دے دیا، وہ رشتہ دار صاحب نصاب تھا، خود اس کے پاس اتنا مال تھا، آپ نے تحقیق نہیں کی، دے دیا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کوئی آیا کہ بھئی ہمارا مدرسہ ہے، رسید کٹوا لیجئے، آپ نے آیا ہے کہ چلو کٹوا لیا، دے دیا زکوٰۃ۔ اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، کچھ گڑبڑ بھی ہوتے ہیں۔ اب معلوم مدرسہ تھا ہی نہیں، صرف رسیدیں کسی نے بنوا کے چندہ کرنا شروع کر دیا تھا، اب آپ نے تحقیق نہیں کی اور ایسے ہی دے دیا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو آپ جہاں بھی زکوٰۃ دیں پہلے تحقیق کر لیں۔ بعض رشتہ دار یا بعض قریبی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں، تو جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، ان کے ذمے صرف یہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ صدقہ وغیرہ اور ہدیہ وغیرہ دوسروں کو دینا چاہیے۔ تو اس کے جو اپنے ایسے رشتہ دار ہوں جن کے بارے میں علم نہ ہو، ان کو اپنے دوسرے مال سے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوہ ہے تو یہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، بیواؤں کو زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ کے لیے بیوہ ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ مستحق، جو بیوہ ہوگا وہ زکوٰۃ، جو بیوہ عورت ہوگی وہ زکوٰۃ کی مستحق ہوگی، ایسا نہیں۔ اس بیوہ کے پاس اگر اتنا مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، وہ خود مالدار ہے، تو صرف بیوہ ہونے کی وجہ سے آپ زکوٰۃ دے دیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا وہ جو بھی جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں مستحق ہونا ضروری ہے، مستحق ہوگا تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے زکوٰۃ کا، اور امت نے اس کو، بڑی تعداد تو ایسے ہی ہے جو ادا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ادا کر رہے ہیں وہ پوچھ کر اور صحیح مصرف میں ادا نہیں کرتے۔ ان کو چاہیے کہ وہ صحیح مصارف میں، صحیح جگہ اپنے ایک ایک پائی کی حساب کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جب صحیح زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ نے یہ نظام ہی بنایا ایسا کہ اس کی وجہ سے غربت ختم ہو جاتی ہے، غریبوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ رشتہ داروں میں ایک مسئلہ اور ہے اہم، رشتہ داروں میں کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے۔ بس دو رشتے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ آپ سب کو دے سکتے ہیں۔ دو رشتے کون سے؟ ولادت کا رشتہ اور نکاح کا رشتہ۔ جن سے انسان پیدا ہوا ہے یا جو اس انسان سے پیدا ہوئے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنے ماں باپ کو، ماں باپ کے ماں باپ کو، ایسے ہی اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کو آپ اپنا اصل مال دیں جو 97.5% ہے، اس میں سے خرچہ کریں۔ اور ایسے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ہر رشتہ دار کو اگر وہ مستحق ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ رشتہ دار مستحق ہے تو آپ کی زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے، آپ اپنی زکوٰۃ اسی کو پہنچائیں۔ اپنی سگی بہن کو دے سکتے ہیں، سگے بھائی کو دے سکتے ہیں، اپنے ساس سسر کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں اگر وہ مستحق ہیں تو تحقیق کر کے پہلے ان تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی تمام باتوں پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں ادا نہ کی وہ سنت ادا کریں۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔